جب وہ اندر پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ ایک ایسے شہر میں تھی جو اس نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جادوئی فلم کے سیٹ پر آ گئی۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے سے محل پر پڑی۔ شہر کی رنگینیوں اور عجیب و غریب مخلوق کے درمیان گم ایما ایک تنگ گلی سے دوسری گلی میں جاتی رہی۔ وہ جانتی تھی اسے کسی نہ کسی سے اس شہر کے بارے میں معلومات لینی ہوں گی، مگر یہ عجیب مخلوق اسے کچھ سمجھ نہیں آتے تھے اور ایما خود بھی ان کی زبان نہیں جانتی تھی۔ اسی کشمکش میں وہ ایک چوک پر آ نکلی۔ چوک کے وسط میں ایک عجیب سا فوارہ تھا جس سے رنگین پانی کا فوارہ اٹھ رہا تھا۔ اس فوارے کے پاس ایک عمر رسیدہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لباس عجیب و غریب تھے اور اس کے سر پر پھولوں کا ایک تاج سجا ہوا تھا۔ ایما نے سوچا کہ شاید یہ عورت اس کی مدد کر سکے۔ وہ عورت کے پاس جھجک کر گئی اور سلام کیا۔ عورت نے اسے مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو بچے، اور اس شہر میں کیوں آئی ہو؟ ایما نے اسے بتایا کہ وہ باہر کی دنیا سے ہے اور رازوں کے شہر کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں آئی ہے۔ عورت نے غور سے ایما کی بات سنی، پھر بولی، رازوں کا شہر ایک پرانی جگہ ہے جہاں بہت سے راز دفن ہیں، مگر یہ راز جاننے کے لیے ہر کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ایما نے پورے عزم سے جواب دیا، میں تیار ہوں، مجھے اس شہر کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ عورت نے سر ہلایا اور کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے تمہاری ماں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ایما حیران ہو گئی، آپ میری ماں کو کیسے جانتی ہیں؟ عورت نے مسکرایا، اس شہر کے بہت سے راز مجھے معلوم ہیں۔ تمہاری ماں بھی کبھی اس شہر میں رہتی تھی، وہ یہاں کے رازوں کو جاننے کے لیے آئی تھی، مگر وہ کبھی باہر نہیں جا سکی۔ ایما کی سانسیں اکٹھی ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ باہر کیوں نہیں جا سکی؟ عورت نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولی، اس شہر میں ایک بڑا راز چھپا ہوا ہے، ایک ایسا راز جو اس شہر کو باہر کی دنیا سے جدا رکھتا ہے۔ تمہاری ماں اس راز کو جاننے کی کوشش میں ناکام ہو گئی، مگر تم اسے تلاش کر سکتی ہو۔ ایما نے تجسس سے پوچھا، وہ راز کیا ہے؟ عورت نے سرگوشی کی آواز میں جواب دیا، وہ راز اس شہر کے حکمران جادوگر اعظم کے پاس ہے۔ وہی واحد شخص ہے جو باہر کی دنیا جانے کا راستہ جانتا ہے اور وہ کسی کو یہ راز نہیں بتاتا۔ ایما نے سوچا، جادوگر اعظم، اسے یہ نام اپنی ماں کی ڈائری میں بھی یاد آیا تھا، مگر ڈائری میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ عورت نے ایما کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اس راز کو جاننا چاہتی ہو تو جادوگر اعظم سے ملنا ہوگا، مگر یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس سے ملنے کے لیے تمہیں کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایما نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں تیار ہوں، میں جادوگر اعظم سے ضرور ملوں گی اور اپنی ماں اور اس شہر کے رازوں کے بارے میں سب کچھ جانوں گی۔ ایما کے عزم کو دیکھ کر عورت نے مسکرایا اور اسے جادوگر اعظم کے محل تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ راستے میں اسے کئی عجیب و غریب مخلوق کا سامنا کرنا پڑا، کئی نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جادوگر اعظم کے محل کے قریب پہنچ گئی۔ محل دور سے ہی ایما کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر ایما کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ محل سونے کے پتھروں سے بنا ہوا تھا اور اس کی بلند و بالا میناروں پر جادوئی نشان چمک رہے تھے۔ ایما گہرے سانس لے کر محل کے بڑے سے دروازے کے پاس پہنچی۔ اس نے دروازے پر موجود ایک بٹن دبا دیا۔ دروازہ آہٹ کے ساتھ کھلا اور سامنے ایک لمبا قد کٹھا سفید لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ جادوگر اعظم تھا۔ ایما جادوگر اعظم کو دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا گئی، مگر پھر اس نے اپنی ماں اور اس شہر کے رازوں کے بارے میں جاننے کے اپنے عزم کو یاد کیا اور جادوگر اعظم کو جھک کر سلام کیا۔ جادوگر اعظم نے اسے غور سے دیکھا، پھر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ ایما نے گھبراہٹ کو دبایا اور ساری کہانی سنا دی، اپنی ماں کی ڈائری، رازوں کے شہر تک کا سفر اور اس جگہ آنے کا مقصد۔ جادوگر اعظم خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ جب ایما نے بات ختم کی تو اس نے اپنی جادوئی چھڑی سے ایما کی طرف اشارہ کیا۔ ایما کے آس پاس ایک جادوئی روشنی پھیلی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔
जादूगर आजम ने पूछा, तुम सच बोल रही हो? ईमा ने पूरे अज़्म से जवाब दिया, जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। जादूगर आजम ने सर हिलाया और बोला, तुम्हारी माँ एक बहादुर औरत थी, मगर वो इस राज को जानने में नाकाम रही। लेकिन तुम, लगता है तुम में काफी जुर्रत है। ईमा ने पूछा, वो राज कौन सा है और मेरी माँ अब कहाँ है? जादूगर आजम ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, इस शहर का राज, बाहर की दुनिया से जुदा होने का राज, दरअसल एक लानत है। इस शहर पर एक जादू चल रहा है जो उसे बाहर की दुनिया से अलग रखता है, और तुम्हारी माँ, वो इस जादू की जद में आ गई है। अब वो इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। ईमा सुनकर सकते में आ गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इस शहर में फंसी हुई है। ईमा ने आंसुओं को रोकते हुए पूछा, लेकिन इस लानत को तोड़ने का कोई तरीका होगा ना? जादूगर आजम ने सरगोशी की आवाज में कहा, है, एक तरीका है, मगर वो बहुत मुश्किल और खतरनाक है। ईमा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी माँ को बचाना है, मुझे वो तरीका बताइए। जादूगर आजम ने ईमा की आंखों में जुर्रत देखी और उसे लानत को तोड़ने के तरीके के बारे में बताना शुरू किया। ये एक खतरनाक काम था जिसमें ईमा की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी, मगर ईमा ने अपनी माँ को बचाने का पूरा अज़्म कर लिया था।